You are teaching at 3 universities ماشاءاللہ, ٹاپ انسٹیٹیوٹس آف لاہور. آپ کی کلاس میں ظاہر ہے لڑکے بھی ہوتے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کافی آپ مینجمنٹ میں انوالوڈ ہیں, اسلامک انسٹیٹیوٹ جیسے آپ نے مینشن کیا. بٹ سنس وین آر یو پریکٹسنگ حجاب؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے حجاب کب سٹارٹ کیا, آل دو آئی ایم اے ورکنگ ویمن, تو یہ ہے کہ میرا جو ورکنگ کریئر ہے اس کو اراؤنڈ 25 to 27 ایئرز ہو گئے, جس میں مجھے بہت زیادہ مردوں سے انٹریکٹ کرنے کی حاجت پیش آئی. ایک تو ٹیچنگ کے لحاظ سے, اور ایز ویل ایز جب مجھے مینجمنٹ میں مردوں کے ساتھ بہت ضرورت پڑی, اور خاصی ڈائیورسٹی رہی. مجھے گوروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی ہاں, اور انٹرسٹنگلی ایک دفعہ تو حالانکہ میرا تعلق ایک ریلیجس فیملی سے ہے, ٹریڈیشنلی تو جیسے ایڈلٹہڈ بڑے ہوئے اور دوپٹہ لینا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ اسی کو حجاب میں کنورٹ کر لیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے لگا کہ شاید اتنی زیادہ میری انٹریکشن تھی کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا فیس نقاب کرنا, مشکل ہو جاتا تھا. اور کچھ آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ ڈھیلی پڑ گئی نا, تو وہ چہرے کا تو پردہ کچھ دیر تک یعنی میں اس کو نظر انداز کرتی رہی. یہ نہیں کہ میں نے اس کو اتار دیا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہو جاتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی, اور کوتاہیاں تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آئی فیل سو پراؤڈ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو نیوزی لینڈ سے تھی. اچھا. اور وہاں سے مجھے ماشاء اللہ اتنے زیادہ وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے. پہلے خواتین کی طرف سے سوال ہوتے تھے, اور مردوں کی طرف سے وہ جو آئی وڈ سے کہ جو اپریسیشن ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی شاید میرے اندر وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہ فیس کور جو نہ کرنے والا وہ جو لیزی ایک پیریڈ تھا, اس سے مجھے نکالا اسی اپریسیشن اور لائکنگ میں. میں یہ بڑی آپ کو عجیب بات بتا رہی ہوں. یہ آپ نے ایک بات کی کہ اس کا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ کو اس جرنی میں فیل ہوا کہ حجاب جو ہے وہ ایک اوپریس کرتا ہے یا ایک برڈن ہے؟ کیا ایسی کوئی فیلنگ تھی؟ شروع میں جب میں پاکستان میں تھی اور اس ماحول میں رہتی تھی, کالج جاتے تھے, ہائی اسکول جاتے تھے, تو اس وقت پتہ نہیں شاید انسیکیورٹی یہاں پر تھی. اس وقت تو بہت محسوس ہوتا رہا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی ایکسل نہیں کر پاتے تھے, خواہ کمزوری کوئی اور ہی ہوتی تھی, لیکن اس کو عموماً حجاب کے ساتھ ایٹریبیوٹ بھی کر دیتے تھے. اچھا. اور گھر والوں سے جا کے شکایت بھی کر دیتے تھے. اور ویسے ایک بات اور جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماحول ہے وہ اب حالات ویسے بدل رہے ہیں. میں یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھ رہی ہوں کہ حجابیز بہت زیادہ آنے لگی ہیں, لیکن اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھا. یعنی آپ کرتے تھے تو لوگ آپ کو کہہ ہی دیتے تھے کہ بھئی, یعنی آپ کی اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ حجاب کرتی ہیں, تو لوگ اس کو لائک دے وڈ اگنور اٹ, اور دے وڈ ٹیک ٹو اٹ کہ بھئی اس کو اگنور کرنا ہے لائک. اور کیا ہوتا تھا, خواتین کا سیٹ اپ ہے تو بلا وجہ اس میں جو وہ ایک میل پیون ہوتا تھا تو اس کی بھی جو وہ موومنٹ کو ذرا بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور کچھ انداز اس طرح کا ہوتا تھا کہ بھئی اگر کر رہے ہو تو بھی خود ہی حساب دھیان کر لو. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا. لیکن جب مجھے باہر جانے کا موقع ملا اور ایک دفعہ میرے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حجاب کرنے والا بندہ ہے, اور اس کے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ہوا, تو نان مسلمس میں تو بہت زیادہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ بندے نے ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ میرے ساتھ صوفے پہ نہیں بیٹھنا, اور اس بندی نے جو ہے میرے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا, تو وہ ایک ہی دفعہ بتانا پڑا. اس کے بعد انہوں نے اس کا خیال بھی کیا, اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ بھی کیا, اور لیٹر آن اٹ چینج انٹو ویری ڈیپ رسپیکٹ. ماشاءاللہ, گڈ, الحمدللہ. میں اصل میں آپ نے کہا کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا ایک نالج, مجھے یاد ہے واقعی 90s میں اور ہی سوچ تھی. اب کافی زیادہ ماشاءاللہ, اور سرپرائزنگلی جب کہ فرانس میں حجاب کو بین کرنے کی موومنٹ چلی, انڈیا میں آپ دیکھ لیں ریسنٹلی ابھی وہ ایک کلپ بھی آیا, ایک سسٹر تھی, اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے نقاب میں.
تو میرا خیال اس سے بھی کافی کریج ملتا ہے ینگ جو سسٹرز ہیں. اور یونیورسٹیز میں آپ کی بات درست ہے کہ بہت تعداد بڑھ رہی ہے. ہم سے بہت سی سسٹرز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں, ہم سے مراد یعنی یوتھ کلب سے, ہماری جو سسٹر برانچ ہے, کہ ان کے فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ ایک سپورٹ موجود تھی, آپ نے کہا ریلیجس فیملی سے آپ ہیں, تو واٹ اسٹرینتھ دے کین ہیو. بہت سے ڈاؤٹس آتے ہوں گے ان کے ذہن میں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب, اسکارف لیٹ سے, یا حجاب کرنا شروع کیا یا نقاب کرنا شروع کیا. فیملی بہت اپوز کرے گی, ظاہر ہے, طرح طرح کی باتیں سننی پڑی. تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے لیں, آپ کی کیا ایڈوائس جو ہے وہ انہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے جیسے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہمارے ہاں موجود ہے, حتیٰ کہ دیندار طبقے میں بھی ہے. اچھا. اس طبقے میں بھی جہاں پہ حجاب ایک نارم ہے. صحیح. مثلاً ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ود ان دی فیملی جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ نارملی نہیں کیا جاتا. صحیح. اچھا, اسی طرح سے وہ جو کزنس وغیرہ سے نہیں کیا جاتا. باہر جانے میں آپ بہت زیادہ وہ ابایا وغیرہ پہن کے جائیں. وہ الگ بات ہے کہ گھر کے اندر رہن سہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی چادر دوپٹہ وغیرہ لینا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سم ٹائمز ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. وہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. صحیح. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا, اس وقت تک حجاب میرے لیے برڈن بھی رہا اور میں اس کو obstacle سمجھتی رہی. ایز سون مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ برڈن نہیں ہے, یا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, تو وہ ایک دم میری پاور بل کے بن گیا, میری اسٹرینتھ بن گیا. صحیح. تو یہ ہے بات. اور خاص طور پہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیا حجاب لینا شروع کیا, ایک دم فیملی تو نہیں سپورٹ کرتی, اور ہسبینڈ کے لیے ڈسپائٹ آل انسٹنکٹیو رائٹیسنس, اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی آتا ہے بھی اب کیا ایک دم وہ جو میرے دوستوں کا ماحول ہے اس کے اندر میں یہ مان لوں گا کہ بھی اب میری بیوی کو موو نہیں کرنا. لیکن وہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن میں وہی سمجھتی ہوں, دوبارہ میں کہوں گی کہ آج کے دور میں ینگ بچوں میں بچیوں میں بھی وہ اٹھان دیکھ رہی ہوں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی. دے ریئلی آر 10 years ارلی اپنی میچورٹی میں ہم سے زیادہ ہیں. کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ چیز دیکھی, ہمیں ان باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں جلدی آ گئی. اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ جو تھاٹس دیکھتی ہوں, جو کویسچنز ان کے دیکھتی ہوں, اور یہ سوشل میڈیا نے ویسے بہت ساری چیزوں کو پولرائز کر دیا, آئی وڈ کال اٹ, ہے نا, بڑی جلدی گرے ایریا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہو گئی. تو جو برائی کی طرف گئے وہ بھی صحیح کلیئرٹی کے ساتھ گئے, اور جو اچھائی کی طرف گئے وہ تو ماشاءاللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ گئے. تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا نا. بلکہ آپ نے میڈیا کی بات کی, آئی تھنک کہ جو ریورٹس ہیں نا, جو وومن وہاں سے کنورٹ ہوتی ہیں کرسچینٹی سے, یا ایتھیسٹ ہوتی ہیں کچھ کنورٹ ہو جاتی ہیں, آسٹریلین وومن, کینیڈین, امریکن جو بھی ہیں, آئی تھنک ان کی سٹوریز نے بڑا ایک کردار نبھایا, کیونکہ ہماری بچیوں نے دیکھا کہ وہ ایک خاص لائف گزار کے آ رہی ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کر رہی ہیں, بلکہ سم آف دیم ایون کرائی ڈیورنگ دا انٹرویو کہ حجاب نے مجھے کتنی پروٹیکشن. آئی تھنک اس نے بہت ایک رول پلے کیا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہماری ایکسس بس وہی وہ عبد الغنی فاروق کی جو بک تھی نا کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے, اس تک تھی, اس کے علاوہ نہیں تھی. یا کبھی کبھار اچھے جو اردو ڈائجسٹ یا حقائق وغیرہ میں کوئی کہانی آ جاتی تھی کسی نو مسلم کی. لیکن ماشاءاللہ اس کی یہ ایک اس کا جو ہے پازیٹیو اسپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ہماری ہر وقت کلپس, ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ, حتیٰ کہ ہم ان کے ساتھ کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مینی اے ٹائم دیئر اسٹوریز اینڈ دیئر ایکسپیریمنٹس آر ویری ویری ریلیٹیبل. تو اور پھر جب خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے سکسیزفل لوگ اور ایسے وہ کر رہے ہیں, تو واقعی الحمد للہ